السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کی قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 14 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ کی جانب۔ کون ہو تم؟ کسی کنیز کو یوں سر اٹھا کر خود کی طرف گھورتا شاطہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ تبھی اپنے روبرو کھڑی زنجبیل سے ایک ابرو اچکا کر سوال گو ہوئی، جبکہ اس کے سوال سے زنجبیل جو کھوئی ہوئی تھی فوراً جاگی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ جب اس کی نظر کنیزوں پہ پڑی جو سر جھکائے آداب بجا لا رہی تھی، زنجبیل نے بھی ان کی دیکھا دیکھی سر تسلیم خم کیا اور بولی، معاف کیجیے گا شاطہ دیوی، آپ کا حسن اس قدر جان لیوا ہے کہ جب بھی دیکھتی ہوں کھو جاتی ہوں۔ زنجبیل کو اپنی گستاخی بخشوانے کا اس سے بہتر کوئی جھوٹ نہ لگا تھا۔ شاطہ کے ہونٹوں پر اس کی بات سن کر ناز بھری مسکراہٹ امڑ آئی۔ ناز سے اکڑی گردن مزید اکڑ گئی، شاید اسے اپنے حسن پر بے حد غرور تھا۔ دیکھنے میں کافی گھمنڈی معلوم ہو رہی تھی اور ظالم لفظ تو اس کے ماتھے پر چھپا ہوا تھا۔ حالانکہ زنجبیل اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی شاطہ کے چہرے کے روپ اور خوف اسے بتلا گیا تھا کہ یہ عورت ظلم کی انتہا رکھتی ہے۔ معاف کیا، مگر میرا سوال ابھی بھی وہی ہے، کون ہو تم؟ ہاتھ جھلا کر معافی دیتے ہوئے جیسے احسان کیا گیا اور اپنے سوال کو دوبارہ دہرایا گیا۔ شاطہ کی آواز اس کے چہرے کے حسن سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ زنجبیل نے ابھی تک جتنے بھی لڑکیاں ناگ محل میں دیکھی تھیں ان سب سے شاطہ حسن کے معاملے میں اول درجے پر تھی۔ میرا نام شالہ ہے اور اس قدر خوبصورت نام دینے کا شکریہ شاطہ دیوی، جواب دینے کے ساتھ مسکا بھی لگایا گیا۔ بڑی آئی دیوی اور بڑی آئی حسن والی، تمہارے حسن کا تو ایسا بیڑا غرق کروں گی کہ سارا صحرا دیکھے گا۔ دل میں بولنے کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ کی مٹھی یوں بھینچی جیسے شاطہ کی گردن آ گئی ہو مٹھی میں۔ ٹھیک ہے، اب نکلو یہاں سے۔ وہ دیوی تھی، اس کسی کو اتنے لفٹ نہیں کرواتی تھی، خاص کر ان کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی جو یوں ہی اس کے سامنے بچھے جاتے تھے۔ اسے تو بس اپنے جیسے تیز ترار ظالم لوگ پسند تھے، تبھی تو شاخلہ اس کے خاصوں میں سے تھی۔ جی دیوی، ایک بار پھر وہ آداب کے سے انداز میں جھک کر اٹھی اور شاطہ کی گزرنے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ اسی کے سامنے سے اس سے پہلے گزرتی تو گستاخی کہلاتی۔ شاطہ نے اسے یوں نظریں پھیری جیسے اس کو دیکھا ہی نہ ہو اور اٹھی گردن کے ساتھ دروازے سے آگے بڑھی، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب سے گزر رہی تھی تو زنجبیل کو کچھ جلتا بجھتا سا محسوس ہوا۔ اس نے شاطہ کی طرف دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہ تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کسی احساس کے تحت اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہا تو اپنی جگہ اچھل کر رہ گئی، کیونکہ اس کا ٹائی کے پیچھے مخفی سرخ یاقوت جل بجھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں بلنکنگ کر رہا ہے؟ شدید الجھن میں گھری وہ خود سے ہی سوال کر گئی تھی۔ شاطہ ابھی بھی قریب ہی تھی کہ اب پھر سے زنجبیل نے شاطہ کی طرف دیکھا اور نظریں سیدھا اس کے تاج پر ڈالی تو وہاں بھی اسے ایک فرق دکھائی دیا۔ زنجبیل کا یاقوت تو باقاعدہ جل بجھ رہا تھا، جبکہ شاطہ کے دونوں یاقوت پہلے سے چمک اٹھے تھے، مگر تاج اپنے سر پر ہونے کی باعث وہ ان کی چمک کو دیکھ نہ پائی تھی۔ شاطہ بھی ٹھٹک کر رکی تھی، مگر اس لیے کہ اسے زنجبیل کو دیکھ کر کسی اور کا خیال آ رہا تھا۔ کوئی دھندلا سا چہرہ نظروں کے سامنے چھا رہا تھا، مگر کس کا یہ وہ اندازہ نہ کر پائی تھی۔ اس نے ایک نظر زنجبیل کو دیکھا، پھر اس کے چہرے سے نظریں واپس موڑ لیں، مگر اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ زنجبیل کو کیا اس نے پہلے بھی دیکھ رکھا ہے۔ محل میں اتنی کنیزیں تھیں، کسی سے ملتی ہوگی شکل، یہی سوچ کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ زنجبیل کے لیے بھی اب یہاں مزید کھڑے ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ تبھی وہ ٹائی کو بالکل یاقوت کے ساتھ چپکاتی جلدی سے شاہی خانے سے نکل آئی اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ابھی بھی ہوئی اس انہونی کے متعلق سوچنے لگی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو میں شاطہ کے قریب نہیں جا پاؤں گی اور پھر اسے اتار کر رکھنے کا رسک بھی نہیں لے سکتی۔ جو بھی ہے، مگر اس شاطہ کے انجام کا سوچنے سے پہلے تک مجھے احتیاط ہی کرنی پڑے گی۔ کس کا انجام اور کون سی احتیاط؟ زنجبیل اپنے یاقوت کو ہاتھ میں لیے خود سے ہی ہم کلام تھی جب شانیفہ چراغ کی جن کی مانند حاضر ہوئی۔ زنجبیل ایک دم کرنٹ کھا کر پلٹی اور جلدی سے یاقوت کو مخفی کر دیا۔ نہیں، کسی کا بھی نہیں، میں تو بس یوں ہی، وہ عادت ہے نا خود سے باتیں کرنے کی، تو جو منہ میں آتا ہے بولے جاتی ہوں۔ ابھی بھی زنجبیل کے منہ میں جو آیا وہ بولتی گئی۔ ٹھیک ہے، پر تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ شانیفہ نے جیسے اس کے چہرے پر کچھ کھوجنا چاہا اور اس کی یہی کھوجتی نگاہیں زنجبیل کو مزید کنفیوز کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ ہاں، وہ اصل میں شاطہ دیوی سے ابھی دوسری بار سامنا ہوا۔ نہ جانے کیا طلسم ہے ان کی شخصیت میں جو اگلے کو جھنجھوڑ کے ہی رکھ دیتا ہے۔ ایک اور جھوٹ؟ ہاں، ویسے یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے تو ان کی کالی سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر ہی خوف آنے لگتا ہے، بدن میں سرسراہٹ دوڑنے لگتی ہے۔ میں ایک طرح سے اپنے اس نشان کا شکر ہی ادا کرتی ہوں جس کے سبب کوئی مجھے ان کے قریب جانے کا کام نہیں کہتا، بس بچی رہتی ہوں اسی کے سبب۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، شانیفہ نے شکر ادا کرنے والے انداز میں کہا۔ اچھا، مجھے باتوں میں مت لگاؤ، مہان دیوی کے لیے پانی لے کر آنے۔ عجیب کنیز تھی، ساری چیزیں رکھ دیں، مگر جو سب سے ضروری تھا وہی رکھنا بھول گئی۔ جھنجھلا کر کہتی وہ شانیفہ کے قریب سے گزرنے لگی جب اس نے جلدی سے زنجبیل کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔
عجیب وہ نہیں، عجیب تو تم ہو شالہ، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پانی لانے کو شاطا دیوی نے کہا ہے؟ شانفہ تحیر زدہ اسے دیکھے پوچھ رہی تھی، جبکہ زنجبیل ٹھٹکی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر پاگل کیوں اپنی شامت بلوانی ہے؟ کیونکہ شاطا دیوی کبھی بھی کھانے کے ساتھ یا ویسے بھی پانی کا استعمال نہیں کرتی۔ ابھی صبح ہی تو تمہیں بتایا تھا کہ وہ تو نہاتی بھی نہیں ہے پانی سے۔ اوہ خدایا، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شاطا دیوی بنا پانی کے زندہ کیسے رہتی ہے؟ زنجبیل کو تو چکر ہی آنے لگے تھے یہ سوچ کر کہ پانی کے بغیر بھی بھلا کسی کا گزارا ہے۔ وہ صرف شاطا دیوی ہی نہیں بلکہ بہت سی شیطانی شکتیوں کی مالک ہے۔ کس طرح زندہ رہتی ہے یہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن تم آئندہ شاطا دیوی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیا کرو، یا کم از کم بتا دیا کرو، ورنہ اگر تم ان کے ہتھے چڑھ گئی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی، میں تو کیا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ شانفہ بالکل ایک بہن کی طرح اس کی فکر میں بول رہی تھی۔ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا، اور ٹھیک ہے میں آئندہ ایسا ہی کروں گی۔ خیر یہ بتاؤ اب کون سی مشقت باقی رہتی ہے؟ قسم سے میری تو ہمت جواب دے چکی ہے شانفہ، اپنی پوری زندگی میں نے اتنی مشقت نہیں کی، یوں سمجھو ہل کر خود سے پانی بھی نہیں پیا، اور یہاں وہ کام کرنے پڑے ہیں جن کا میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ ایک تو اتنی گرمی ہے، ایسا لگتا ہے کسی جہنم میں آ گئی ہوں، زنجبیل نے رو دینے والے انداز میں کہا، جبکہ آخری فکرہ اس نے دل میں کہا تھا۔ مزید کام ہے تو صحیح، مگر فی الحال نہیں، فی الحال تو کھانے کا وقت ہے، اس لیے چلو ہال میں جہاں ایسا کھانا ہے کہ شاید ہی تمہارا پیٹ بھرے۔ شانفہ کی بات پر وہ شاید کی جگہ یقیناً لگاتے رہ گئی تھی، کیونکہ ناشتے کا حال تو وہ دیکھ ہی چکی تھی۔ ہاں چلو پھر بھوک سے جان نکلنے کو ہے۔ زنجبیل فوراً چلنے کو تیار ہوئی، کیونکہ صبح سے اس کام کر کے اس کا پیٹ دہائیاں دے رہا تھا۔ شکر ہے ہمارے لیے کیکڑے نہیں، ورنہ میں بھوکی ہی سو جاتی، بھوکی رہ کے مر جاتی۔ دسترخوان پہ سجی ہلکی پھلکی غذا دیکھ کر وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ یہ کیکڑے وغیرہ تو ان ناگنوں کے غذا ہوتے ہیں، ہم عام انسان تو انہیں کھانے کا سوچ کر ہی توبہ کرتے ہیں۔ شانفہ بھی جھرجھری لیتی اس کے برابر میں ہی فرش پر بچھی چادر پر بیٹھ گئی جس پہ کھانا چنا گیا تھا۔ زنجبیل کو فرش پہ بیٹھ کے کھانے کی عادت تو نہ تھی، مگر اب چونکہ اتنے کام عادت کے خلاف کر چکی تھی تو یہ بھی صحیح۔ اور ویسے بھی جب پیٹ خالی ہو تو اسے بھرنے کے لیے انسان فرش یا کرسی کو نہیں دیکھتا، اور زنجبیل بھی بنا کچھ سوچے بس کھانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وقت معلوم کرنے کا طریقہ یہاں بھی وہی تھا جو کوہچا کوشک میں تھا، یعنی سینڈ ٹائمر۔ یہاں ٹھیک وقت معلوم کر کے زنجبیل کو کرنا بھی کیا تھا؟ صبح، دوپہر، شام اور رات کا ویسے ہی علم ہو رہا تھا اسے۔ رات ہو چکی تھی اور سب کنیزیں کاموں سے فارغ ہو کر اپنے ہال میں مزے سے یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ چلو آؤ نا شالہ، ہم بھی شطرنج کھیلتے ہیں۔ زنجبیل دن بھر کی تھکان کے بعد ڈھیروں شکر ادا کرتی ابھی لیٹی ہی تھی کہ شانفہ نے اسے کھینچتے ہوئے اٹھانا چاہا۔ کچھ کنیزیں اپنی اپنی شطرنج لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ انہیں دیکھ کر شانفہ کا بھی شدت سے دل کر آیا کہ وہ بھی کھیلے۔ اب تو زنجبیل بھی تھی، ورنہ کوئی ایسا نہ تھا یہاں جو 2 گھڑی ٹک کر اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی شطرنج کی کھیل کی حسرت پوری کرتا۔ نہ کرو یار، سونے دو، ابھی تو سکون کی سانس نصیب ہوئی ہے اور تم آ گئی موت کا فرشتہ بن کر۔ قسم سے اب اگر مزید کوئی کام کیا تو جان نکل جائے گی میری۔ پلیز ابھی کوئی فرمائش نہ کرو، بعد میں کھیلیں گے جو بھی کھیلیں، ابھی صرف چپ رہو۔ زنجبیل حد درجہ بیزار پڑی تھی اتنی کہ شانفہ سے بھی روکھے پھیکے لہجے میں بول پڑی، جبکہ اس کی بات سے شانفہ کا چہرہ مرجھا گیا تھا اور وہ رخ پھیر کر لب بستہ سی بیٹھ گئی تھی۔ وہ ناراض نہیں ہوئی تھی، بس زنجبیل کی بات مان رہی تھی۔ اس نے شانفہ سے تو کہہ دیا کہ وہ چپ رہے، مگر حال میں جو کنیزوں نے کوہرام مچایا ہوا تھا اس کا کیا کرتی؟ زنجبیل آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، تھک تو کافی چکی تھی مگر پھر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ چت لیٹی مختلف سوچیں اس کے دماغ میں گردش کر رہی تھی، جن میں سے ایک سوچ یہ بھی تھی کہ شاطا نے آخر اس کے ماں باپ کو ناگ محل میں کس جگہ قید کر رکھا۔ ایک خیالاتی ووٹ بیٹھی اور اپنے برابر میں رخ پھیرے بیٹھی شانفہ کو مخاطب کیا۔ شانفہ سنو۔ زنجبیل کے پکارنے کی دیر تھی کہ وہ فوراً سے پہلے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ارے تم اٹھ کر بیٹھ گئی، ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ سونے دو۔ اس کے اٹھ جانے پر شانفہ متفکر ہوئی۔ ہاں نیند آئی تو ہے، مگر اب اتنی بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ وقت کے لیے بھی نہ کھیل سکوں۔ لاپرواہی سے نیند کا ذکر کرتے ہوئے اس نے اگلی بات کہہ کر شانفہ کو بتلانا چاہا کہ وہ اس کے ساتھ کھیلنے کو تیار ہے۔ ہائے سچی تم میرے ساتھ کھیلنے کے لیے رضامند ہو؟ کہیں تم صرف میرا دل رکھنے کی خاطر تو نہیں کہہ رہی؟ دیکھو اگر ایسا ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، تم سکون سے سو جاؤ، مجھے تمہارے نہ کھیلنے پر کوئی گلہ نہیں ہے۔ وہ جو پہلے کھلکھلا اٹھی تھی کہ خیال آتے کہ شاید وہ اس کا دل رکھنے کی خاطر اپنی نیند کی قربانی دے رہی ہے، کچھ شرمندہ سی بولی، ارے نہیں بدھو، میں تو تم سے چند ایک باتیں اگلوانے کی خاطر کھیلنا چاہ رہی ہوں۔ زنجبیل یہ بات صرف دل میں ہی کہہ سکی، زبان پہ لانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ارے نہیں شانفہ، بس مجھے لگا میں کچھ زیادہ ہی تیکھا بول گئی تمہارے ساتھ، اب اس کی تلافی کرنے کے لیے مجھے کھیلنا ہی پڑے گا۔ تو لاؤ جلدی سے، کہاں ہے شطرنج؟ وہ جب زبان سے بولی تو یہ بولی، مجھے تمہارے لہجے کا کوئی دکھ نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ تم کافی تھک گئی ہوگی تبھی بیزار ہو، لیکن میں لے کر آتی ہوں۔ مجھے جیت ہار کچھ بھی نہیں چاہیے، اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے بس کبھی کوئی میرے ساتھ کھیلا نہیں یہاں، تو بس یہی خواہش کرنی ہے تمہارے ساتھ، تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔
شانفہ خوشی خوشی اٹھ گئی اور شطرنج لینے چل پڑی۔ پر مجھے ہار جیت سے ہی تو مطلب ہے شانفہ، میں یہاں آئی ہی جیتنے ہوں۔ شاطا کی ہار میری جیت ہے، بس مجھے اس کو ہرانے کا کوئی سیرا ہاتھ لگ جائے۔ کل کا اور آج کا دن تو گیا، پیچھے بچے 5 دن، اور ان 5 دنوں میں کیسے اس کو ہرا پاؤں گی؟ اف یا اللہ میری مدد فرما، کہاں پھنس گئی ہوں میں؟ کیا ہوا شالا، تم ٹھیک تو ہو؟ سنجبیل جو آنکھیں میچے دعا گو تھی، شانفہ کے اچانک سے آدھ ہمکنے پر چونکی۔ ہاں ٹھیک ہوں، بس دیکھ رہی ہوں ایسے زور سے آنکھیں بند کرنے سے جلدی نیند آتی ہے یا نہیں؟ اس کے سوال کو ہلکے پھلکے مذاق میں گول کر گئی تھی۔ سنجبیل کو عجیب سا لگا تھا یہ دیکھ کر کہ صحرا میں اگر کوئی کھیل کھیلا جاتا تھا تو وہ شطرنج تھا، یعنی شاطا کو شطرنج کی چالیں چلنے کا کافی شوق تھا، تبھی اس کھیل کی اجازت دی گئی تھی۔ شطرنج کی یہ مہریں سیاہ اور سفید تو تھیں ہی، مگر ان کے سروں پر سانپ کے سر بنے ہوئے تھے، یعنی یہ خاص ناگ محل کی شطرنج تھی، یا پھر پورے صحرا میں ایسی ہی پائی جاتی تھی۔ بس ہو گیا میرا گھیرا تنگ، اب تم میری قید سے مشکل ہی ہے کہ بچ پاؤ گی۔ ویسے قید سے یاد آیا شانفہ، یہاں کوئی قید خانہ ہے کیا؟ مطلب جہاں سزا کے طور پر یہاں لوگوں کو قید کر دیا جائے؟ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جیسا کہ سنا ہے کہ سنجبیل نے یوں پوچھا جیسے اچانک یاد آیا ہو، جبکہ اس نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ اسے یہ باتیں ایسے ہی شانفہ سے اگلوانی ہیں تاکہ اس پہ کسی قسم کا کوئی شک نہ گزرے۔ ہاں ہے نا، بہت بڑا قید خانہ ہے اور وہاں بہت سے لوگ قید ہیں جنہیں کھانے کو ایک نوالا اور پینے کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیا جاتا۔ بہت سے لوگ تو اب تک مر چکے ہوں گے بیچارے، مصروف سے انداز میں بتاتے ہوئے اس نے آخر میں دل ہی افسوس بھی کر ڈالا۔ اوہ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اچھا ویسے یہ قید خانہ ہے کہاں؟ سرسری انداز اپناتے ہوئے اس نے پوچھا۔ کیوں، تمہیں بھی قید ہونا ہے کیا؟ شانفہ نے شرارتاً کہا تو سنجبیل نے میری توبہ کہتے ہوئے بے اختیار جھرجھری لی۔ قید خانہ ناگ محل کی بیرونی سمت میں الگ حصے میں بنا ہوا ہے، پتہ ہے نا جہاں کنواں ہے اسی طرف دروازہ ہے اس کا۔ ویسے تمہیں کہاں سے خیال آ گیا قید خانے کا؟ بتانے کے ساتھ ساتھ اس نے پوچھ بھی لیا، بس یوں ہی جانکاری کے لیے۔ پر یہ بتاؤ کہ کیا وہ قید خانہ بند رہتا ہے، مطلب کہ مقفل یا پھر غیر مقفل، یعنی تالے اور چابی کے بغیر؟ بے دہانی سے شطرنج کھیلتے ہوئے اس نے مزید پوچھا، جبکہ شانفہ اس کی شطرنج میں اس عدم دلچسپی کو ابھی تک محسوس نہ کر سکی تھی۔ ہاں قید خانے کا داخلی دروازہ غیر مقفل زدہ ہوتا ہے کیونکہ اندر قیدی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، تبھی داخلی دروازے کو کھلے رکھنے کا مطلب کوئی مسئلہ نہیں۔ اور تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو شاغلہ ہے نا، یہ روز جا کر دیکھتی ہے کہ آج کون کون بھوک اور تکلیف سے نڈھال موت کے گھاٹ اترا ہے۔ مجھے تو سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کے مرنے پہ کیسے خوشی محسوس کر سکتا ہے، مگر وہ کرتی ہے۔ شطرنج روکے لہجے میں حیرت پیدا کیے شانفہ نے بتایا تو سنجبیل اپنی جگہ کانپ کر رہ گئی۔ ایسے لوگوں کا ایک دن انجام برا ہی ہوتا ہے شانفہ، وہ دن دور نہیں جب شاطا اور اس کی چمچیاں اور چمچے دردناک انجام کو پہنچیں گے۔ تنفر بھرے لہجے میں وہ بولی اور خود کو اس لہجے میں ایسے بات کرنے سے روک نہ پائی تھی، مگر پھر اسے احساس ہوا کہ کہیں شانفہ اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے اس کی باتیں شاطا یا شاغلہ کے گوش نہ گزارتے۔ وہ تو اسے معصوم ہی لگتی تھی، مگر آج کل ایسے چہرے ہی اندر شیطانی روح پیدا کیے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کب آئے گا وہ دن جب یہ لوگ اپنے برے انجام کو پہنچیں گے۔ 20 سالوں سے ہم اس دشت ملکہ کے ہونے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ یہ تمہیں جو کنیزیں ہنستی مسکراتی کھیل اور باتوں میں مشغول دکھائی دے رہی ہیں نا، یہ اندر سے کتنی دکھی اور ہر وقت گھبرائی رہنے والی ہیں کہ کہیں یہ بھی شاطا کے ظلم کی بھینٹ نہ چڑھاتی جائیں، کیونکہ یہاں تو یہ چھوٹی سے چھوٹی انجانے میں کی جانے والی غلطی بھی معاف نہیں ہوتی اور بندے کو بڑی سے بڑی سزا تک پہنچا دیتی ہیں۔ ان سب کے بس میں ہونا تو ناگ دیوی کا خون شاطا کو کبھی معاف نہ کرتے ہوئے اس کا ایسا انجام کریں کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرے، مگر ان کے بس میں ہی تو نہیں ہے۔ ویسے تم میری یہ باتیں کسی کو بتاؤ گی تو نہیں نا؟ شانفہ نے لگے ہاتھ اپنے بھی دل کی بھڑاس نکال دی، مگر پھر ذرا گھبراتے گھبراتے پوچھنے لگی، جبکہ اس کی بات سے سنجبیل نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی کہ جو سوچ ابھی 1 منٹ قبل وہ شانفہ کے بارے میں کہہ رہی تھی وہی سوچی بات شانفہ نے اس کے لیے کہہ دی تھی، یعنی دونوں ہی اندر ایک دوسرے سے ڈرتی تھیں، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے مخلص ہونے پہ تھوڑا بہت شک تھا۔ ارے نہیں، میں کوئی پاگل تھوڑی نہ ہوں، اور ویسے بھی ہم دونوں دوست ہیں، ہماری باتیں صرف ہم تک ہی محدود رہیں گی، بے فکر رہو تم۔ پر سنو، میں وہ قید خانہ اندر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں سرگوشی کے سے انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ تمہیں قید خانہ دیکھنے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ میں تو کبھی اس کے پاس بھی نہ پھٹکوں۔ ایک ابروج کا کر پوچھنے کے بعد اپنا بتاتے ہوئے اس نے جھرجھری لی۔ بس ہے نا دلچسپی، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ شاطا دیوی نے کس کس کو قید کر کے رکھا ہے، وہاں کون کون کس حال میں ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ وہ ضدی انداز میں گویا ہوئی جیسے شانفہ ابھی اسے قید خانے لے جائے گی اور کہے گی لو دیکھ لو۔ تم نہیں دیکھ پاؤ گی وہاں کے قیدیوں کا حال، تمہارا اپنا حال برا ہو جائے گا، اور اگر شاغلہ نے تمہیں وہاں دیکھ لیا تو تمہیں بھی وہیں کسی جیل میں قید کر دے گی۔ شانفہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی اس خواہش سے باز رہے جو اسے مصیبت میں نہیں ڈال سکتی ہے۔ وہ اب اتنی بھی کمزور دل نہیں ہوں۔
میں دیکھ لوں گی، اور یہی تو جاننا چاہ رہی ہوں تم سے کہ شاخلہ کس وقت قید خانے سے کوسوں دور رہتی ہے۔ زنجبیل کو سب سے پہلا کام ہی تو قید خانے تک رسائی حاصل کر کے اپنے ماں باپ کو دیکھنا تھا، ان سے ملنا تھا، پھر وہ بھلا کیسے باز رہتی؟ میری مانو تو قید خانے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو، اور ویسے بھی شالا وہاں کوئی تمہارا اپنا تو ہے نہیں جسے دیکھنا تمہارے لیے ضروری ہو۔ یہ اسے اپنے ارادے سے پیچھے ہٹانے کی شانفہ کی آخری کوشش تھی۔ تم کیا جانو شانفہ کہ وہاں میرے اپنے ہی تو ہیں، میرے ماں باپ جو میرے پیدا ہوتے ہی مجھ سے الگ کر دیے گئے، جن کی آج تک میں صورت بھی نہیں دیکھ پائی کہ وہ کیسے ہیں، یہ تک نہیں جانتے کہ پچھلے 22 برسوں سے وہ کس حال میں ہیں، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہو سکتا، وہ یقیناً ٹھیک ہی ہوں گے، اور میں انہیں شاخلہ کی قید سے نکال کر ہی رہوں گی۔ زنجبیل دل ہی دل میں عزم کرتی بولی۔ اپنے حقیقی ماں باپ کا سوچ کر یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ شالا کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ زنجبیل کی آنکھوں میں اتری نمی شانفہ کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ نہیں، بس ان قیدیوں کا سوچ کر رونا آ گیا۔ خیر ٹھیک ہے، اگر تم نہیں بتانا چاہ رہی تو کوئی بات نہیں، میں نہیں جاؤں گی قید خانے میں۔ زنجبیل نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ اب یہی حل بچا تھا۔ ارے تم رو تو نہیں شالا، میں بس تمہاری فکر میں منع کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ شانفہ پہ اس کی ایموشنل بلیک میلنگ کام کر رہی تھی۔ صرف شام کے قریب تم وہاں جا سکتی ہو کیونکہ اس وقت شاخلہ کچھ دیر آرام کی خاطر اپنے کمرے میں ہوتی ہے، مگر بہت احتیاط کے ساتھ دیکھ بھال کر۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آرام کا ارادہ ترک کر دیتی ہے۔ اوہ تمہارا بہت شکریہ، تم واقعی ایک بہت اچھی ساتھی ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اسے مشکور نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تو بے اختیار شانفہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ امڑ آئی۔ اچھا چلو اب شطرنج پہ دھیان دیتے ہیں۔ شانفہ نے بات ختم ہونے پر اس کی توجہ شطرنج کی جانب مبذول کروانا چاہی تو زنجبیل کا منہ بن گیا، مگر اپنے چہرے کے زاویوں کو وہ بروقت ٹھیک کر گئی۔ ہاں کیوں نہیں، مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے اس نے کہا، اور سر شطرنج پر جھکا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اگلی صبح پھر سے وہی کام شروع ہو گئے۔ کڑوا گھونٹ مار کر اسے کام کرنے ہی پڑے۔ بس صرف کچھ دن ہی رہ گئے ہیں زنجبیل، پھر تمہاری ان سب کاموں سے جان چھوٹ جائے گی۔ خود کو تسلیاں دلاتے ہوئے وہ کام کرتی رہی جب شاخلہ نے اسے پکارا۔ اے لڑکی یہاں آؤ۔ یا اللہ خیر، اس جلادنی نے مجھے کیوں بلایا؟ بڑبڑاتی ہوئی وہ ننھے قدم اٹھاتی اس کے روبرو جا کھڑی ہوئی۔ اس وقت وہ پکوان خانے میں موجود تھی، دوسری کنیزیں بھی یہاں وہاں کھڑی کاموں میں مصروف تھیں۔ یہ قہوہ لے کر جاؤ شاتھا دیوی کے لیے، اور ہاں ذرا سی بھی کوئی بھول چک کی تم نے یا کسی بھی قسم کی کوئی گڑبڑ کی تو تمہاری خیر نہیں۔ اتنی بڑی ٹرالی پر صرف ایک کپ قہوہ پڑا تھا، اسے تو میں ہاتھ میں اٹھا کر بھی لے جا سکتی تھی، مگر نہیں جی، شاتھا تو مہارانی ہے، اسے تو اسپیشل انداز میں ہی چیزیں پیش کی جائیں گی۔ ڈائن کہیں کی، جرے دل سے سوچتی وہ ٹرالی لیے اسے گھسیٹتی پکوان خانے سے باہر نکل آئی۔ ٹرالی لیے وہ شاتھا کے کمرے میں پہنچی تو کمرہ خالی پڑا دکھائی دیا۔ کل جہاں ریت کا ڈھیر تھا آج وہ جگہ صاف تھی، ریت کا ایک بھی ذرہ موجود نہیں تھا۔ شاتھا تو یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے تو پھر کہاں ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ کمرے کے اندر بنے دروازے کو دھیرے سے دھکیلتی اندر داخل ہوئی تو نیم اندھیرے میں وہاں بھی اسے شاتھا دکھائی نہ دی، مگر فوراً واپس پلٹنے کی بجائے وہ وہیں کھڑی خوابگاہ کا جائزہ لینے لگی۔ نیٹ لگے ڈبل بیڈ پہ بچھی سفید بیڈ شیٹ جس پہ کالا سانپ پھن پھیلائے دکھائی دیا۔ ایک لمحے کو تو زنجبیل اچھل کر رہ گئی کہ کہیں یہ شاتھا تو نہیں جو اپنے ناگن روپ میں آئی ہوئی ہو، مگر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ تو نکلی ہے۔ توبہ ہے، اس نے تو ڈرائی دیا تھا مجھے۔ ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد وہ بولی تھی، خوابگاہ کی دیواریں بھی کالی ہی تھیں، ایسے جلی ہوئی تھیں جیسے بیڈ کے ساتھ ساتھ سائڈ ٹیبلز موجود تھے، دیواروں پر عجیب و غریب سینریز آویزاں تھیں اور فرش پہ کارپٹ بچھی ہوئی تھی۔ ہاں یہاں کی دیواروں پہ بھی اونچے روشن دان تھے جہاں سے سورج کی گرمی بآسانی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ذرا دیکھوں تو صحیح آخر ان درازوں میں ہے کیا؟ متجسس ہوتی وہ سائڈ ٹیبلز کی دراز باری باری کھولنے لگی مگر کچھ خاص دکھائی نہ دیا۔ باہنی جانب کا دروازہ کھولے، باہنی جانب کا آخری دراز بے دلی سے بند کرتے ہوئے اس کی نظر ایک چابی پر پڑی۔ وہ پہلے اس پہ دھیان نہ دے پائی تھی۔ یہ کیسی عجیب و غریب شیپ کی چابی ہے؟ اس کے ہاتھ جتنے سائز کے بھدے رنگ 6 سروں والی چابی اسے کچھ عجیب سی لگی اور کافی بھاری بھی۔ یہ تو اتنی بھاری ہے کہ اگر شاتھا کے سر پر ماروں تو اس کا سر کھل جائے، مزے سے سوچتے ہوئے اس نے چابی واپس دراز میں رکھ کر اسے بند کیا۔ توبہ زنجبیل، تم کیسے اتنے بے فکر ہو کر شاتھا کے کمرے کی تلاشی لے رہی ہو؟ اگر وہ آ گئی تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ زنجبیل کو اچانک یہ خیال آیا تھا کہ وہ جس کمرے کی تلاشی لے رہی ہے وہ کسی کنیز کا نہیں بلکہ یہاں کی ملکہ شاتھا دیوی کا کمرہ ہے، جو اسے اس طرح اپنے کمرے میں جاسوسی کرتا دیکھ کر بالوں سے پکڑ کر اپنے آتشی کنویں میں بھی پھینکنے سے دیر نہیں کرے گی۔ یہی سوچتی ہوئی وہ جلدی سے اٹھی، دروازہ بند کیا، کمرے کے بیرونی حصے میں آئی اور ٹرالی پکڑی اور باہر نکل آئی۔ سنو، شاتھا دیوی کہاں ہے؟ راہداری میں کھڑی 2 کنیزوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا، جس پر انہوں نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ یہاں نہیں ہو کیا؟ انہوں نے پوچھا تو زنجبیل نے اس بات میں سر ہلایا۔ تبھی تم نہیں جانتی کہ صبح کے وقت شاتھا دیوی اپنے تخت پر ہوتی ہیں۔ اوہ اچھا، ویسے یہ تختی کمرہ کس طرف ہے؟ ہاں ہاں ہاں، تم تو بہت ہی کم عقل ہو۔ شاتھا دیوی جس جگہ تخت نشین ہوتی ہے وہ کمرہ نہیں بلکہ ہال ہے،
ایک خوبصورت ہال۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کے سے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر ہال کا ہی بتا دو، بمشکل اپنے سخت لہجے پر کنٹرول رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، اور پھر پتہ لگتے ہی ہال کی طرف چل پڑی۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ ابھی ہال کے دروازے کے قریب پہنچی تھی کہ ایک کنیز نے اسے روکا۔ شاتھا دیوی کے لیے قہوہ لے کر جا رہی ہوں، جواب دے کر وہ پھر سے آگے بڑھنے لگی، جب ایک بار پھر اس کنیز نے اس کی راہ روکی۔ لاؤ، مجھے دو، ٹرالی میں لے جاتی ہوں۔ اس نے ٹرالی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو زنجبیل جلدی سے بول پڑی، نہیں تم رہنے دو، مجھے حکم ملا ہے تو میں ہی لے کر جاؤں گی۔ زنجبیل نے دو ٹوک انداز میں جواب دیتے ہوئے جس سے منع کیا تھا، مگر اس کے منع کرنے کا کنیز پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیا یہ حکم تمہیں شاتھا دیوی نے دیا؟ پوچھا گیا۔ نہیں، شاغلہ نے، مختصر جواب ملا۔ تو پھر لاؤ دو مجھے، کیونکہ شاتھا دیوی کے زیادہ تر کام میں ہی کرتی ہوں۔ کنیز نے لمحے بھر میں ہی ٹرالی اس کے ہاتھ سے ہٹا کر ٹرالی اپنی دسترس میں لے لی، تو یوں آنن فانن ٹرالی اپنے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں میں منتقل ہونے پر وہ حیران ہی رہ گئی۔ مرو، تم ہی لے جاؤ۔ زنجبیل زبان سے تو نہ بولی، مگر دل میں یہی کہا تھا۔ کنیز مسکراتی ہوئی دروازے سے اندر داخل ہو گئی، مگر زنجبیل بھی دروازے کے قریب یوں کھڑی ہو گئی کہ اندر تخت کا منظر دکھائی دینے لگا تھا۔ ہال کے اس بڑے سے دروازے کے باہر تو نہیں، ہاں البتہ اندر دائیں بائیں ضرور دربان کھڑے تھے، جن کی نظر زنجبیل پہ نہیں پڑی تھی، کیونکہ ان کا رخ سامنے کی طرف تھا، جبکہ زنجبیل پیچھے کھڑی تھی۔ شالہ دیوی، آپ کا قہوہ۔ کنیز نے قہوہ پیش کیا تو شاتھا نے ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد کپ اٹھا لیا۔ میرے لیے کوئی اور حکم دیوی؟ یہ کنیز شاید شاتھا دیوی کی توجہ کی طلبگار رہنے والی تھی، تبھی اس کے سامنے پیش ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ ہاتھ جھلا کر اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے شاتھا نے جب کپ لبوں سے لگایا تو چہرہ لال بھبوکا ہو گیا، ایسے جیسے جسم کا سارا خون چہرے پر ہی جمع ہو گیا ہو۔ وہ کنیز جو پلٹنے لگی تھی اپنی دیوی کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی اور پوچھنے لگی، شاتھا دیوی کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی؟ آہ! اس کی اگلی بات منہ میں ہی رہ گئی جب چہرے کی جانب اچھال کر پھینکا گیا قہوہ اسے چیخنے پر مجبور کر گیا۔ مجھے شدید گرم قہوہ پسند ہے، جانتی ہو؟ پھر بھی؟ شاتھا غصے سے چلائی اور بات ادھوری چھوڑ گئی۔ تم جیسی لڑکی میری خاص کنیز بننے کے قابل نہیں، دفع ہو جاؤ۔ تو وہ تخت کے لیے بنی اونچی جگہ سے نیچے جا گری اور کراہنے لگی، جبکہ دو دروازے پر کھڑی زنجبیل یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا ہی رہ گئی، اپنی جگہ جامد و ساکت سی ہو گئی۔ وہ دور تھی، مگر شاتھا چونکہ چلا رہی تھی تبھی اسے سب صاف صاف سنائی دے رہا تھا۔ اوہ، یعنی جو قہوہ میں لے کر جا رہی تھی وہ میری دیر کرنے کے سبب ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اوہ، شکر کرو زنجبیل، شکر کرو کہ تم نہیں لے کر گئی، ورنہ یہ حال تمہارا ہو رہا ہوتا۔ زنجبیل دیوار سے لگی من ہی من میں بولتی شکر ادا کرنے لگی۔ درد سے بے حال ہوتی وہ کنیز گرتی پڑتی اٹھی، اس کے بازو میں شدید درد کی لہریں ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ کیا سوچا تھا اس نے اور کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ؟ معاف کر دیجیے دیوی، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں آئندہ بہت خیال رکھوں گی، پر آپ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا۔ میں آپ کی حقیر سی کنیز ہوں، مجھ سے اپنی خدمت کے فرائض مت چھینیے گا۔ اس حالت میں بھی اسے شاتھا کی ناراضگی سے ہی غرض تھی، اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اور یہ دیکھ کر زنجبیل اندر ہی اندر بھڑک اٹھی کہ اس ظالم اور بے حس دیوی کے لیے آخر کچھ کنیزیں اتنی محبت اور وفاداری کیوں رکھتی ہیں؟ بلکہ اس گھٹیا عورت کو تو تم سب مل کر ہی ختم کر دینا چاہیے تھا۔ تمہاری شکل دیکھنے کی روادار نہیں ہوں، میرے قہر کو آواز مت دو، بہتر ہے کہ ابھی کے ابھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ، ورنہ میرے قہر کے سبب تمہیں قید خانے کی نظر ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاتھا نے پھنکارتے ہوئے قہوے کا خالی کپ فرش پر دے مارا تو وہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا اور کانچ کے ننھے ننھے ٹکڑے دور دور تک بکھر گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کنیز اب حقیقی معنوں میں خوفزدہ ہو چکی تھی، کیونکہ قید خانے میں جانا مطلب ہمیشہ کے لیے زندگی کا گلا گھونٹ دینا تھا، جس میں بھلے وہ باقیوں کی طرح پابندیوں میں جکڑی تھی، مگر پھر بھی اندھیروں سے آزاد تھی۔ ابھی یہ اتنی سنگ دلی دکھا رہی ہے، اتنے برے طریقے سے پیش آ رہی ہے، تو نہ جانے اصل قہر اس کا کیسا ہوگا۔ زنجبیل یہی سوچ رہی تھی جب کنیز ننھے ننھے قدم اٹھاتی سا لنگڑاتی ہوئی ہال سے باہر نکلی اور زنجبیل کو وہیں پا کر قہر آلود نظروں سے گھورا۔ زنجبیل نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ جہاں جہاں قہوہ گرایا گیا تھا وہ حصہ سرخ ہو چکا تھا، درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ یعنی قہوہ اتنا بھی ٹھنڈا نہیں تھا، وہ گرم ہی تھا، مگر شدید گرم نہیں۔ اوہ خدایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا۔ زنجبیل نے ایک بار پھر بے اختیار خدا کا دل میں شکر ادا کیا اور وہاں سے فرار ہو گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔